ہر نوجوان چاہتا ہے میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کس کام میں؟ 90% سے زیادہ لوگ کامیابی کو سنگل نقطے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کا نام ہے معاشی نقطہ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، میں قسم اٹھا کے کرنے لگا ہوں۔ ساری دنیا کے انسان فلاپ ہیں، فیل ہیں، ناکام ہیں۔ ہاں 4 چیزیں ہم بتائیں گے، جس کے پاس یہ 4 ہیں اللہ کہتا ہے باقی کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ کامیاب ہے۔ باتیں ہیں ایمان کی۔ ایمان کا مطلب ہے یقین، اعتماد۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، ہر نوجوان چاہتا ہے میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، ہر والدین چاہتے ہیں میری اولاد مجھ سے آگے گزر جائے۔ کس کام میں؟ 90% سے زیادہ لوگ کامیابی کو سنگل نقطے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کا نام ہے معاشی نقطہ۔ روٹی، روزی، کپڑا، مکان، گاڑی، سنگل، یہ تمام چیزیں معاشیات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہ کامیابی کی کل ضمانت نہیں ہے، یہ ایک ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ سے پتہ کریں کہ جی آپ نے ہمیں پیدا کیا، ذرا آپ ہی بتا دیں نا، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں، کو روڈ میپ دیں، مجھے کو روٹ دیں، مجھے کو ڈیزائن سمجھائیں، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کو گر سکھائیں، کوئی شرائط اور لیول بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم بتا دیتے ہیں، ٹینشن کیوں ہے؟ رب قسم اٹھا کے بات کرے تو پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئے، پھر ہمیں اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، میں قسم اٹھا کے کرنے لگا ہوں۔ اور مہذب بندہ اگر قسم اٹھا کے بات کرے، دنیا اس کی بات پر اعتماد کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اور جب رب خالق کائنات قسم اٹھا کے بات کرے اور ہمیں یقین نہ آئے، اندازہ کرے ہمارے ایمان کی کیا حیثیت اور کیا اس کی بیچارے کی حالت ہوگی۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان فلاپ ہیں، فیل ہیں، ناکام ہیں۔ ہاں 4 چیزیں ہم بتائیں گے، جس کے پاس یہ 4 ہیں اللہ کہتا ہے باقی کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ کامیاب ہے۔ لیکن جس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ فیل ہے، خاص ساری دنیا اس کے قدموں میں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی شرط کامیاب پاس لوگوں کی وہ ہے ایمان، وعملوا الصالحات، دوسرا ہے اس کی نیک پریکٹس، اعمال صالحہ، وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، جہاد کا کام کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ دین کو اپنی ذات میں منجمد کر کے مر نہیں جاتا، وہ اسلام کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کی نصیحت، اس کی دعوت، یہ پروگرام لے کے معاشروں میں نکلتا ہے، آبادیوں میں جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، فیکٹریوں میں جاتا ہے، ہوم سروس دیتا ہے۔ تواصی بالحق، وہ جو دین قبول کر چکا ہے اس کو ایک ایک فرد تک، ایک ایک عورت تک، ایک ایک مرد تک پہنچاتا ہے۔ یہ کامیاب بندے کی تیسری نشانی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب پھر یہ کام کرتا ہے پھر اس کو تنقید کر کے ڈسہارٹ کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ 4 جس کے پاس چیزیں ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ کامیاب۔ معذرت کے ساتھ جتنی بکس آپ کو میدانوں سے ملے، کتابوں سے ملے، بک سٹال سے ملے، صرف آپ نے گوگل سے یا بک سے آپ نے اتنا پوچھنا ہے یار کوئی ایسی کتاب بتائیں جو کامیابی کی طرف لے جائے، جو کامیاب شخصیت بنا دے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کے ساری بکس کے اندر ایک ہی تھیم ہے کہ جو بندہ کل کرائے کے مکان میں تھا آج اپنے میں ہو گیا یہ کامیاب ہے، جو بندہ کل سائیکل پہ تھا آج وہ گاڑی پہ آ گیا یہ کامیاب۔ میرے بھائی معاشی نقطہ 1 پوائنٹ ایجنڈا 90% سے زیادہ لوگوں کے نزدیک کامیابی کا معیار صرف یہ رہ گیا کہ جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہے بس وہ کامیاب ہے۔ جب سورۃ العصر پڑھتے ہیں تو 4 باتوں میں سے ایک بات بھی معیشت کے ساتھ اس طرح نہیں جڑی ہوئی جس طرح ہم جوڑ رہے ہیں۔ وہاں عقیدہ ہے، وہاں اعمال صالحہ ہے، وہاں اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، وہاں اسلام پر ڈٹ جانا ہے۔ ان کا معیشت سے کیا تعلق؟ ہاں اللہ دے
صاحب نصاب بنائے تو زکوٰۃ ادا کرو، نہیں صاحب نصاب تو اپنا گزارا کرو، مگر اللہ تعالیٰ نے معیشت کو کامیابی کا کل معیار قرار نہیں دیا، وہ جزوی ضروریات ضرور ہے۔